أسمع صوته الحنون لكن حبه في قلبي لا يزول يا رسول الله قلبي يشتاق لم أراك لكن حبي فاق لما تمشي في طرقات زماني بسم اللہ لكن الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ احد سے لے کر آگے جو غزوہ خندق تک کے جو اہم واقعات ہیں وہ چل رہے تھے، اور اسی میں ایک اہم چیز اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، زید بن ثابت رضی اللہ، بڑی اہم چیز ہے، آپ علیہ صلاۃ والسلام چونکہ یہود کے ساتھ معاملات کر رہے تھے، ان کے ساتھ یہود مدینہ کے اندر آباد تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود سے بہت سے معاملات کرنے ہوتے تو وہ یہود جو تھے اس کو ایکسپلائٹ کرتے تھے، غلط بیانی سے کام لیتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپوائنٹ کیا کہ وہ ان کی زبان سیکھیں، ہیبرو عبرانی زبان سیکھیں، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہاف کے اوپر وہ ساری ٹرانسلیشن وغیرہ کر سکیں۔ حضرت زید بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ میں نے 15 دن کے اندر عبرانی زبان سیکھ لی۔ 15 دن کے اندر حضرت زید بن ثابت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے اوپر عبرانی زبان سیکھ لی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عبرانی زبان کے ٹرانسلیٹر تھے۔ آپ دیکھیں آج بھی کوئی بڑی پرسنالٹی ہوتی ہے، آپ چائنیز کی ایگزامپل لیں، چائنیز جب بھی ٹریول کرتے ہیں تو دے آر ناٹ امپریسڈ ود اینی ادر لینگویج، دے ڈونٹ اسپیک انگلش، دے ہیو دے ٹرانسلیٹرس، وہ جو ہے نا اپنی لینگویج میں بات کرتے ہیں، ٹرانسلیٹر ہوتا ہے درمیان میں۔ اسی طرح سے عرب ایک دور تک تو وہ دے پریفر دے لینگویج، لیکن اب جو نئی پود آ رہی ہے عرب کی بھی، دے وانٹ ٹو بی ویری فلوئنٹ in English so they can communicate directly with the West. تو it mean they are impressed of the language. خیر چائنیز نہیں ہوئے امپریس، چائنیز this is the reason کہ they are excelling. تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیریئر کو توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے ایک ٹرانسلیٹر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپوائنٹ کیا، اور یہ جو عبرانی زبان کے اندر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹرانسلیٹر تھے وہ زید بن ثابت تھے۔ جو اصل بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں میں نے 15 دن میں عبرانی زبان سیکھ لی، اور میں عبرانی زبان سمجھنے لکھنے کے قادر ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو عبرانی زبان میں کچھ خطوط وغیرہ یہود کے لیے ہوتے تو حضرت زید بن ثابت لکھتے، وہ ان کے خطوط پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے، ان کی کتاب۔ ہمارے لیے اتنا بڑا سبق ہے کہ اگر زید بن ثابت 15 دن میں عبرانی سے زبان سیکھ سکتے ہیں تو ہم قرآن کی زبان کیوں نہیں سیکھ سکتے، ہم عربی کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ دیکھیں سب سے بڑا جو ہمارے اور دین کے اندر، دین کے تعلیم کے اندر جو سب سے بڑا بیریئر ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ زبان ہے، وہ لینگویج ہے۔ ہمیں زبان ہی نہیں آتی ہے، تو اس لیے یہ بہت بڑا سبق ہے، زبان سیکھیں اور عربی زبان سیکھیں۔ عربی زبان جنتیوں کی زبان ہوگی، اللہ کے ساتھ جو مکالمہ ہوگا وہ اس عربی زبان کے اندر ہوگا۔ قرآن کی زبان عربی ہے، اس لیے عربی زبان کو سیکھیں۔ ہم آج انگلش سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، چائنیز سیکھ رہے ہیں، فرینچ سیکھ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سی لینگویجز سیکھ رہے ہیں۔ جو قرآن کی لینگویج ہے عربی زبان، اس کو کیوں نہیں سیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ لوگ 15 دن میں حضرت زید بن ثابت کی طرح عربی کے اندر وہ ہو جائیں گے، ایفلوئنٹ ہو جائیں گے، لیکن the biggest journey starts with the first step۔ آج ہماری پرابلم یہ کہ ہم بہت سی چیزیں نا وہ بورو کر رہے ہیں لوگوں سے نا، ہم ڈائریکٹلی پڑھ ہی نہیں سکتے قرآن۔ آپ ڈائریکٹ پڑھیں نا قرآن، سیکھیں۔ اس لیے زبان کا سیکھنا بڑا ضروری ہے، زبان کا سیکھنا بہت ضروری ہے، تو زبان سیکھنے کا ارادہ کریں۔ اسی دوران غزوہ احد اور خندق کے درمیان جو اگلا اہم واقعہ ہے وہ غزوہ بنو نذیر ہے۔ اس غزوے کی کیا تفصیل ہے؟ ہم نے کل کے سیشن میں پڑھا تھا کہ حضرت عمر بن امیہ الزمری جو تھے، جو 70 قراء صحابہ میں سے تھے، ان میں سے ایک جو اکیلے بچے
وہ واپس مدینہ پہنچے، راستے کے اندر اسی قبیلے کے جو عامری لوگ تھے، جس میں عامر بن طفیل تھا، اس قبیلے کے 2 لوگ انہوں نے قصاصاً قتل کر دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا حکم دیا کہ میں اس کی دیت ادا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عہد کے پکے تھے کہ انہوں نے 70 قراء بڑے صحابہ شہید کیے مسلمانوں کے، اور یہ وہ 70 صحابہ تھے جو ہم کل پڑھ کے آئے، جو پورا دن جو تھے لکڑیاں کاٹتے، اپنے گزر بسر کا انتظام کرتے، اور اپنی راتیں یہ جو ہے نا وہ مسجد نبوی کے اندر اصحاب صفہ کے اندر گزارتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے۔ تو یہ اصحاب صفہ کے بڑے 70 صحابہ، اس میں سے یہ جو ایک اکیلے بچنے والے تھے وہ تھے حضرت عمر بن امیہ الزمری، والوں کے پاس یہ دیت لینے کے لیے آئے، دیت کا مطالبہ کرنے کے لیے، اور روایات کے اندر آتا ہے۔ اب یہ عجیب ایک کمال چیز ہے کہ آپ علیہ السلام کے بارے میں کثرت کے ساتھ یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان کے دائیں جانب حضرت ابو بکر اور بائیں جانب عمر بن خطاب تھے۔ اکثر یہ احادیث کے اندر ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کے شکل کے اندر، کہ دائیں طرف ابو بکر اور بائیں طرف عمر بن خطاب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے اندر کے قبیلے کے اندر، اور بنو نذیر جو ہے نا مدینہ سے سمجھ لیں تقریباً 2.5-3 کلومیٹر مسجد نبوی سے دور۔ جو لوگ مدینہ گئے ہوئے ہیں، مدینہ میں جو قبلہ کی جہت کی طرف آگے مسجد قباء آتی ہے۔ بنو نذیر کی جو پاپولیشن تھی مسجد نبوی اور مسجد قباء کے درمیان میں تھی، قبلہ کی جہت میں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ان کی آبادی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر میں کے قبیلے میں ان کی آبادی میں تشریف لائے، اور ان کے بڑے بڑے فورٹریسز تھے، قلعے تھے ان کے، اور ان قلعوں کے باہر ان کے پوری ایگریکلچرل لینڈ تھی، جو ان کا مکمل ایک سورس آف انکم تھا ایگریکلچر کا، جس کے ذریعے سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ اندر مضبوط قلعے تھے ان کے، جس کے اندر ان کی پوری اندر یہود کی آبادیاں تھیں، اور باہر پورا ایک ایگریکلچرل لینڈ تھی۔ آپ علیہ السلام جب یہاں تشریف لائے تو یہ روایات کے اندر آتا ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں، یہودیوں کے دلوں میں تو مسلمانوں کے لیے بہت سخت نفرت تھی، لیکن اس کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا اچھے انداز میں استقبال کیا، لیکن اندر ہی اندر یہ مسلمانوں کے خلاف جو تھے، وہ مسلمانوں کے خلاف پوری جنگ کی تیاری کر رہے تھے بنو نذیر والے۔ کس طرح سے کہ انہوں نے اس چیز کا فیصلہ کر لیا ہوا تھا بنو نذیر نے، قبیلے نے، کہ ہم مسلمانوں کو اندر سے جو ہے نا خنجر کھوپیں گے ان کی کمر پہ، اندر سے جو ہے نا وار کریں گے۔ اور یہ ان کا فیصلہ ہو چکا ہوا تھا کہ یہ اپنے قلعوں کو اسلحے سے بھر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف، آلریڈی پوری جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ میں آپ کو انسائیڈ سٹوری بتا رہا ہوں جو بنو نذیر والے مسلمانوں کے خلاف کر رہے تھے، یعنی کہ منہ پہ بہت میٹھے تھے، منہ پہ مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھے تھے، لیکن اندر ہی اندر جنگ کی تیاری کر رہے تھے، کیونکہ یہ 2 گلے ہوتے ہیں، یہ 2 جو ہے نا وہ 2 منہ والا سانپ ہوتا ہے نا، جو یہ یہود وہی ہیں۔ مسلمانوں کے سامنے بہت اچھے تھے اس ٹائم پہ، کیونکہ مسلمان اس ٹائم پہ اتھارٹی میں تھے، پاور میں آ چکے تھے، اور یہ ہر جو ابھرتی طاقت ہوتی ہے اس کو یہ سلام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اندر ہی اندر بغاوت کا علم جو ہے نا وہ اٹھا رکھا تھا۔ آپ کو ایک اور اس سے کرینہ یاد ہوگا، ہم پڑھ کے آئے کہ جب ابو سفیان واپس بدر کی شکست جب ہوئی تھی، بدر کی جب شکست ہوئی تو مسلمان جب جیتے، تو ابو سفیان جو تجارتی قافلہ لے کے مکہ پہنچ گئے، ہم نے اس ٹائم پہ پڑھا تھا، وہ واپس آئے مدینہ کے قبیلہ بنو نذیر کے پاس آئے، اور ان کے جو سردار تھے انہوں نے اس کو بڑا وارم ویلکم کیا، اور وہ 200 جو ہے نا اپنے جنگجو کے ساتھ آیا تھا ابو سفیان، مسلمانوں کے اوپر حملے کی پوری پلاننگ کرنے کے لیے، تاکہ بنو نذیر کو ساتھ ملا کر مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا جا سکے۔ تو خیر وہ اس کی جو کوشش تھی وہ ناکام ہوگی۔ تو انہوں نے اسی بنو نذیر میں، آپ کو کانٹیکس اس سے بتا رہا ہوں کہ ان کے بارے میں آگے بڑا سخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، اس کا پورا پس منظر تھا، پورا بیک گراؤنڈ تھا۔ آج یہودی جو مطلب کرنٹ یہودی ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں دا گریٹر اسرائیل کا، میں جو آپ کو پورا کانٹیکس بتا رہا ہوں نا، اس کی ریزن ہے، اس ریزن کا تعلق آج یہ جو گریٹر اسرائیل کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ
اس سے ملتی ہے. تو یہ میں آپ کو گریٹر اسرائیل کی طرف بھی لے کر آتا ہوں. لیکن یہ اندر سے مسلمانوں کے خلاف بغاوت کا علم انہوں نے اٹھایا ہوا تھا. مشرکین مکہ کو ساتھ بھی تھے، ان کی پورا الائنس گٹھ جوڑ بیٹھا ہوا تھا، اور منہ کے اوپر مسلمانوں کے ساتھ بڑا اچھے میٹھے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تشریف لائے بنو نذیر کے قبیلے میں، انہوں نے بڑا نبی علیہ السلام کا پرتپاک استقبال بھی کیا اور کہا کہ آپ جو دیت ہم مل کے ادا کریں گے، مطلب انہوں نے کہا کہ جو دیت ہے جو ہم نے طے کر لیا ہوا ہے اس میں سے ایک حصہ ہم ادا کریں گے، جو ہمارا حصہ بنتا ہم ادا کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے ایک جگہ پہ جہاں پہ ایک اونچی دیوار تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام عمر بن خطاب، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے، یہ جو یہودیوں کا سردار تھا، یہ اپنے واپس علاقے میں اپنے لوگوں میں گیا اور ان کو جا کے کہنے لگا کہ یہ بہترین موقع ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر لو. محمد وہاں پہ موجود ہیں اور وہاں پہ اس دیوار کے اوپر سے کوئی بڑا چٹان لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینک دو تاکہ یہ قصہ یہیں پہ دفن ہو جائے. انہوں نے کیا کیا، ایک لوگوں کی اسی ٹائم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جو بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں وہ اس دیوار کے پیچھے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرا دیے جائیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ ان سے ہماری ہمیشہ کے لیے جان چھوڑ جائے. ابھی دیت کی بات چل رہی ہے، وہ اپنی طرف سے دیت کی رقم لینے کے لیے گئے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیت کی رقم ادا کر دیں، اور اندر خفیہ پلاننگ یہ چل رہی ہے کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دیا جائے. اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. اسی دوران جبرائیل علیہ السلام آئے نبی علیہ السلام کو فوراً، اور وہ پتھر جو تھا وہ پھینکنے ہی والے تھے. نبی علیہ السلام کے پاس آسمان سے اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آ گئی، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور نبی علیہ السلام کو حکم ہو کہ آپ فوراً مدینہ واپس چلے جائیں. تو نبی علیہ السلام وہاں سے فوراً مدینہ واپس روانہ ہو گئے، اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے رہے کہ اللہ کے نبی آپ اتنی جلدی میں واپس کیوں مدینہ جا رہے ہیں، ہم نے تو ان سے دیت کی رقم لے کر آنی تھی. تو آپ علیہ السلام نے مدینہ پہنچ کر پوری بات بتائی کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس وحی لے کر آئے، یہ لوگ وہاں پہ یہ پلاننگ کر رہے تھے میرے خلاف، جس کو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام، کیونکہ اس سے پہلے قرآن کی آیات نازل ہو چکی تھی، آپ کو یاد ہوگا ہم یہ پڑھ کے آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات پریشان تھے، اور یہ جب مدینہ کے اندر نئی جو ہے نا ہجرت ہوئی ہے اور شدید حملے کا خوف تھا قریش کی طرف سے، تو اس موقع پہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے غالباً، وہ آپ علیہ السلام کے جو ہے نا وہ پہرے کے لیے آئے. تو اس موقع پہ قرآن کی آیات نازل ہوئی کہ اے نبی آپ کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، آپ کو کوئی انسان ہاتھ نہیں لگا سکے گا. تو اس موقع پہ بھی بظاہر ان کی پوری پریپریشن ہو چکی تھی کہ نبی علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی حفاظت فرمائی. تو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر جو ہے نا وہ صحابہ کو اعتماد میں لیا اور بتایا کہ بنو نذیر اس طرح سے مسلمان اور مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ محمد بن مسلمہ کون ہے؟ محمد بن مسلمہ وہ ہے جن کا زمانہ جہالت کے اندر بنو نذیر کے ساتھ ایک بڑے اچھے تعلقات تھے. محمد بن مسلمہ، یہ محمد بن مسلمہ جو تھے یہ ایمان لے آئے، صحابی رسول ہوئے. انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوائنٹ کیا کہ یہ بنو نذیر والوں کے پاس جائیں اور میرا فیصلہ سنا دیں کہ ان کے پاس 10 دن کی مہلت ہے. آپ علیہ السلام نے بنو نذیر والوں کو 10 دن کی مہلت دی کہ 10 دن کا تمہارے پاس ٹائم ہے کہ تم یہاں سے مدینہ سے نکل جاؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ الفاظ فرمایا کہ تم میری زمین سے نکل جاؤ. مدینہ جو ہے نا، کیوں مدینہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ مدینہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مدینہ نبی علیہ السلام کا شہر ہے. آپ علیہ السلام نے ان یہودیوں کو کہا کہ تم میری زمین سے نکل جاؤ، مدینہ نبی علیہ السلام کی زمین ہے. اور جو مدینہ کے لوگ تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز اپنی سپرد کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کے ہاتھ یہ پیغام دیا کہ 10 دن ہے تمہارے پاس. جب یہ خبر انہیں پہنچی یہود کو تو وہ ان کے تو صف ماتم جو تھا بنو نذیر کے اندر وہ مچا،
اور وہ چیخ و پکار اور جو ابھی مسلمانوں کو بڑی وہ دھمکیاں اور ان کے خلاف جنگ کا علم بلند کرنے والے تھے، ان کو اپنے جو ہے نا وہ لینے کے دینے پڑ گئے بنو نذیر کو۔ اتنے میں اب وہ آپس میں ان کی چھ میں گوئیاں چل رہی ہیں اور آپس میں ان کی جو ہے نا وہ میٹنگز چل رہی ہیں اور وہ ڈیسیژن لینا چاہ رہے ہیں کہ اب ہم لوگ کیا کریں، ہماری کیا نیکسٹ اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔ اتنے میں مسلمانوں کا جو دیکھیں، ایک طرف اب مسلمانوں کے دشمن جو تھے آپ کو اس موقع پہ سمجھ آ رہے ہیں، ایک طرف قریش، ٹھیک ہے نا، قریش، پھر جو ادھر ادھر کے دیگر جو قبائل تھے بڑے بڑے، وہ مسلمانوں کے خلاف وقتاً فوقتاً اٹیکس کر رہے تھے۔ ہم دیکھ کر آ رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کس طرح سے سرایات اور غزوات کے ذریعے سے دفاع کر رہے تھے۔ اس کے بعد یہودی اندر موجود تھے، جو اندر گھر کا سانپ تھا، یہودی تھے، مدینہ کے اندر موجود تھے، اور اس سے بھر کے مسلمانوں کے جو ہے نا شکل کے اندر جو مسلمانوں کے دشمن اور بھیڑیے تھے وہ کون تھے؟ منافقین۔ اور سب سے بڑا منافق کون تھا؟ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی جو مسلمانوں کے جس کا نفاق مسلمانوں کو واضح تھا کہ یہ سب سے بڑا منافق ہے، لیکن بہرحال نماز پڑھتا تھا، مسجد آتا تھا، اور یہاں تک آتا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ تشریف لاتے تو یہ عبداللہ بن ابی جو تھا یہ ممبر کے سامنے کھڑا ہوتا اپنی چودراہٹ کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے لوگوں سے کہتا کہ لوگوں یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات کو غور سے سنو، تائید کرتا کہ اللہ کے رسول ہیں۔ اتنا بڑا منافق، منہ پہ کچھ ہوتا تھا اور دل میں کچھ ہوتا تھا، ڈوئل سٹینڈرڈ جسے کہتے ہیں، دوہرا معیار۔ تو اس نے بنو نذیر والوں کو پیغام پہنچایا اور کہا کہ تم لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 دن کا الٹیمیٹم دیا ہے، تم اس کی پرواہ مت کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہاری مدد 2000 لوگوں سے کریں گے، میرے پاس 2000 آدمی ہے، 2000 لوگوں کا لشکر ہے جو تمہارا ساتھ دے گا، اور ہم اور تم مل کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور یہ مسلمانوں کو مدینہ سے نکالیں گے۔ اس سے وہ جو تھے ان کی جو مردہ جسم تھے یہودیوں کے، اس میں جان پڑ گئی، روح پھونکی گئی اس جو ہے نا وہ اس جو ہے نا اس کی آفر کے ساتھ۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام پہنچایا، یہودیوں نے، بنو نذیر نے، کہ ہم جنگ کریں گے، ہم مدینہ سے ہرگز نہیں نکلیں گے اور ہم آخری دم تک لڑیں گے، تو آپ جو کر سکتے ہیں کر لیں۔ پیچھے حلہ شیری کس کی تھی؟ عبداللہ بن ابی کی، حلہ شیری کے اوپر جو منافق تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے اندر موجود تھے۔ نبی علیہ السلام کو جب یہ پیغام پہنچا تو آپ علیہ السلام نے بیان کیا، حاربت الیہود، یہود ہمارے ساتھ جنگ کریں گے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو لیا، لشکر تیار کیا مسلمانوں کا، اور بنو نذیر کا جو پورے تھا فورٹرس تھا، جو ان کے قلعے تھے، ان کا محاصرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ، اور یہ اتنے فاصلے پہ تو تھا نہیں، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ مدینہ جو مسجد نبوی ہے اس سے 2-2.5 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر بھی نہیں ہے، تو مسجد قباء اور مسجد نبوی کے درمیان کے اندر واقع تھا ان کی جو آبادی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو لیا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے اندر اپنا اسلحہ، اپنا کھانے کا ٹوٹل انتظام کر رکھا تھا، پوری ان کی پریپریشن تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15 دنوں تک ان کا محاصرہ کیا، اور وہ جو عبداللہ بن ابی کی حلہ شیری تھی، وہ جو اس کی جو ہے نا حلہ شیری تھی، وہ خود جو ہے نا پیچھے، کیونکہ اندر سے تو دل میں تو ان کے خوف ہوتا ہے، وہ اس کی جو ہے نا وہ جو دھمکیوں کی جھاگ تھی وہ بیٹھ چکی تھی۔ اس نے 2000 لوگوں کا وعدہ تو کیا تھا لیکن پورا نہیں کیا۔ یہ منافق ایسے ہی ہوتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں پورا نہیں کرتے، بھر کے مارتے ہیں۔ اور یہ ایک حدیث کے اندر منافقین کی 3 علامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے، کیونکہ یہ تو سب سے بڑا منافقوں کا سردار تھا نا، تو منافق کی 3 علامات نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر کیا بیان کی؟ اذا حدث کذب، جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جھوٹ اتنی بڑی بیماری ہے، اتنی بڑی لعنت ہے کہ ایک جگہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے،
اور میرے استاد اور میرے شیخ بار بار اس کا حوالہ دیتے تھے، حضرت ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ. وہ کہتے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی شخص کے بارے میں یہ پتہ چلتا تھا کہ فلاں شخص جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے دل سے نکال دیتے تھے، دل سے نکال دیتے تھے جھوٹے شخص کو. اتنی بڑی جو ہے نا وہ اتنی بڑی یہ لعنت ہے جھوٹ بولنا. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین. میں لعنت کا ورڈ یوز کر رہا ہوں، مسلمان لعنت دینے والا نہیں ہوتا. اللہ لعنت دے رہے ہیں، اللہ لعنت دے رہے ہیں ایسے شخص پہ جو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. تو اس لیے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بولتے ہیں. ہر جو ہے نا وہ کسی کو اپنے دوستوں کے مجلس کے اندر بیٹھے ہوں، اپنی فیملی گیدرنگز میں ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. تو اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکالیں. بہت بڑا سبق ہے. اس منافقین کا جو سب سے بڑا وصف تھا، جھوٹ بولتے تھے. پہلا کیا چیز؟ اذا حدث، جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے منافق. اذا وعدہ، یہ حدیث کا میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں، جب وعدہ کرتا ہے اور وعدہ توڑ دیتا ہے. جب زبان دیتا ہے توڑ دیتا ہے، وعدہ کرتا ہے توڑ دیتا ہے. یہ منافق کا دوسرا وصف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر بیان کیا. جس طرح سے اس عبداللہ بن ابی نے بنو نذیر والوں کے ساتھ کیا. پہلے ہلہ شیری دی ان کو، ہماری وہ زبان میں کہتے ہیں سیری چڑھا کے سیری کھینچ لی. ٹھیک ہے، پہلے ان کو ہلہ شیری دی، وہ تو بیچارے جانے والے تھے اپنی عزت بچا کرنا. تو اس نے ہلہ شیری دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کیا انہیں. اور جب دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لشکر لے کے پہنچ گئے تو اپنے وعدے سے مکر گیا عبداللہ بن ابی. منافق کے اوصاف ہوتے ہیں، زبان دیتا ہے، وعدہ کرتا ہے، اس کو توڑ دیتا ہے. اور تیسرا وصف آپ علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر بیان کیا، جب اسے امانت دی جاتی ہے، امانت، تو اس کے اندر خیانت کرتا ہے. آج ان تین اوصاف کے اوپر اگر کلام کرنا چاہیں تو پوری رات لگ سکتی ہے. یہ تین اوصاف ہمارے بازاروں کے اندر، ہمارے کاروباروں میں، ہمارے تعلقات کے اندر، ہمارے رشتہ داریوں کے اندر، ہماری تعلیمی اداروں کے اندر، ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کو پھیلاتے جائیں، ہماری سیاست کے اندر، ہماری گورنمنٹ کے اندر، ہمارے گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کے اندر. یہ تین اوصاف کے لوگ آپ کو کثرت کے ساتھ ملیں گے. شاید ہی کوئی ایسا آدمی آپ کو ملے، شاید ہی کوئی آدمی آپ کو ایسا ملے جو ان تین بیماریوں سے پاک ہو. شاید ہی کوئی ایسا آدمی ملے آپ کو جو جھوٹ نہ بولتا ہو، جو جھوٹ نہ بولتا ہو. شاید ہی کوئی آدمی ایسا ملے جو وعدہ خلافی نہ کرتا ہو. یہ بھی وعدہ ہے، ہم کہتے ہیں 5 منٹ میں آئے، اور 5 منٹ 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے اور 5 منٹ ہی نہیں پورے ہوتے. میں 1 منٹ میں آیا، یہ بھی الفاظ ہیں. اب وعدہ آپ کے الفاظ ہیں، آپ کے کمٹمنٹس ہیں. اس لیے یہ الفاظ بھی اپنی زندگی سے نکالیں. جو آپ کی زبان سے نکلے اگر وہ پورا ہونے والا نہیں ہو، وہ ورڈ کی سلیکشن ہی چینج کر لیں. آپ یہ کہہ دیں میں چند منٹ میں آ جاتا ہوں، کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ یہ اب ہماری زبان پہ نا وہ تکیہ کلام بن چکا ہوا. 1 منٹ وہ 1 منٹ جو ہے نا 1 گھنٹے بعد بھی ختم نہیں ہوتا. یہ وعدہ خلافی ہے. تیسرے نمبر پہ امانت. اور امانت دیکھیں، ہمارے پولیٹیشنز کو دیکھ لیں، جس کو اللہ نے جو اقتدار دیا ہوا ہے، چھوٹا یا بڑا، وہ اپنی اس اقتدار کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو یہ منافقین کے اوصاف ہیں. منافق صرف عبداللہ بن ابی نہیں تھا جس نے یہاں پہ نفاق کا اظہار کیا اور وعدہ خلافی کی. اللہ نے جو آپ کو دائرہ کار دیا ہوا ہے، حلقہ دیا ہوا ہے، احباب دیں، آپ کے دوست ہیں، اس کے اندر یہ بات چلائیں، بار بار بات چلائیں. ان برائیوں کو نکالیں. ہم امر بالمعروف تو کرتے ہیں، نیکی کا دا، لیکن نہیں انل منکر نہیں کرتے ہیں. نہیں انل منکر کیا ہے؟ روکیں. کسی مجلس کے اندر اگر غیبت چل پڑی ہے نا، غیبت، جب ایک مجلس کے اندر کسی تیسرے آدمی کا ذکر آ جائے نا تو آپ الرٹ ہو جائیں. ہمارے شیخ کہتے تھے کہ میرا نا لال بٹن، وہ نا ریڈ لائٹ جل جاتی ہے، ریڈ لائٹ. الرٹ ہو جائیں کہ اب کسی کی غیبت ہونے والی ہے. اب آپ الرٹ ہو جائیں کہ کسی کی غیبت کی طرف بات چلی جائے گی. تو اس لیے اپنی مجالس سے غیبتوں کو نکالیں، اپنی مجالس سے جھوٹ کو نکالیں، اپنی مجالس سے غلط بیانی کو نکالیں، وعدہ خلافی کو نکالیں. یہ ہمارے لیے سب سے بڑا تزکیہ نفس کا کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ دینا سب سے بڑا تصوف ہے. پورے تصوف کا جو حصول ہے، تصوف کا مطلب ہے تزکیہ نفس،
کا جو سب سے بڑا مقصود ہے، جو اکابرین بڑے بڑے علماء مشائخ صوفیہ اعظام بیان کرتے ہیں، پورے تصوف کا خلاصہ کیا ہے؟ پورے تصوف کا خلاصہ ہے کہ ہماری زندگیوں سے یہ گناہ نکل جائے. ہم انجانے کے اندر بہت سے گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ گناہوں کا نکل جانا، جس شخص کے اندر سے یہ گناہ نکل جاتے ہیں وہ سب سے بڑا عابد ہے. اور یہ غالباً ایک حدیث کے اندر بھی شاید آتا ہے کہ تم کبائر کو چھوڑ دو، گناہوں کو چھوڑ دو، تم سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے. اس طرح کے کچھ الفاظ آتے ہیں حدیث کے اندر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا 15 دن تک، اور 15 دن میں ان کی جو ساری پھوک تھی نا وہ نکل گئی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرنڈر کر دیا. ہوا کیا؟ نبی علیہ السلام نے یہاں پہ اتنی زبردست اسٹریٹجی اڈاپٹ کی ان قبیلہ بنو نذیر کے خلاف. آپ علیہ السلام نے کیا ان کا جب 15 دن تک محاصرہ کیا نا، تو یہ مسلمان ظاہری بات ہے ان کے قلعوں کے اندر داخل نہیں ہو سک رہے تھے، اور یہ اپنے قلعوں میں جمے بیٹھے تھے. آپ علیہ السلام نے یہ یہودی تھے نا، یہودیوں کی شہرک پہ ہاتھ ڈالا. یہودیوں کی شہرک کیا ہے؟ پیسہ، اکانومی، پیسہ. اور آج کے الفاظ میں آج کہا جائے تو ان کی جو جان ہے، جیسے آپ لوگوں نے بچپن میں کہانی سنی ہوگی، ایک دیو تھا، اس کی جو جان تھی ایک طوطے کے اندر تھی. طوطے کی گردن دبا دیں تو دیو کی جان نکل جاتی ہے. ان یہود کی جان سود کے اندر ہے، سود کے اندر، کاروبار کے اندر ہے، کاروبار. آپ علیہ السلام نے ان کی وہی شہرک پہ ہاتھ ڈالا. عمومی جنگ کے حالات اور جو کوڈ آف ایتھکس ہے جنگ کا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی بچے کے اوپر حملہ نہیں کیا جائے گا. جو رفاع عامہ کی چیزیں ہیں، تجارت، کاروبار، زراعت، ان کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. عمومی حکم یہی ہے جو اسلام کا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف کیا. کیوں؟ کیونکہ ان کو قلعوں سے باہر نکالنا تھا. یہ وار اسٹریٹجی تھی. ان کے جو قلعوں کے باہر ان کی مکمل کھجوروں کے باغات تھے، جو ان کی زراعت تھی، جو تجارت تھی، ان کی جو ہے نا معیشت کی، ان کی جو ہے نا پوری ان کی جو ہے نا جس کے اوپر اکانومی کا انحصار تھا، وہ باغات تھے باہر، اور بڑی تعداد کے اندر باغات تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باغات کو آگ لگا دی، ان کے درختوں کو کاٹنا شروع کر دیا. صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو کہا کہ ان کے باغات کو کاٹنا شروع. میں بتا رہا ہوں عمومی حکم یہ نہیں تھا، لیکن ان کو اپنے قلعوں سے باہر نکالنے کے لیے آپ علیہ السلام نے ان کے جو کھجوروں کے درخت تھے ان کو آہستہ آہستہ کاٹنا شروع کر دیا، ان کو آگ لگانا شروع دینے کا حکم دے دیا. اب جب یہ ان کو پتہ چلا تو ان کی تو جان نکل گئی، اور یہ اندر سے پروپیگنڈا مسلمانوں کے خلاف کرنا شروع ہو گئے، اور کہنے لگے کہ نبی، یہ وہی نبی ہیں جو کہا کرتے تھے کہ فساد فی الارض نہیں کرنا، اور یہ وہی نبی ہیں جو یہ اس چیز کا حکم دیتے تھے کہ ایسی جو ہے نا رفاع عامہ کی چیزیں ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچانا. تو خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو وار اسٹریٹجی تھی یہ کامیاب ہوئی. جب انہوں نے اپنے باغات کو اجڑتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرنڈر کر دیا. اور آپ وہی محمد بن مسلمہ، جن کو نبی، سرنڈر کا مطلب یہ تھا کہ ہتھیار ڈال دیے نا، انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے ہتھیار ڈال دیے. اور وہی محمد بن مسلمہ کے ہاتھوں انہوں نے پیغام پہنچایا کہ ہمیں کچھ دنوں کی مہلت دی جائے، ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں. تو یہاں پہ کوئی باضابطہ جنگ نہیں ہوئی، یہ وار اسٹریٹجی تھی. نبی علیہ السلام نے ان کی شہرک پہ ہاتھ ڈالا. جب ان کی شہرک پہ ہاتھ ڈالا تو وہ خود ہی اپنے قلعوں سے باہر نکل کے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سرنڈر کر دیا. اب یہاں پہ ایک زائد بات سمجھ لیں، آج بھی یہ جو یہودی ہیں، یہ جو اسرائیل ہے، یہ UN کے اندر جاتا ہے نیتن یاہو، اور جا کے ورلڈ میپ دکھاتا ہے، اور اس میں دکھاتا ہے کہ یہ جو اسرائیل ہے، گریٹر اسرائیل کا میپ UN میں جا کے پروجیکٹ کر رہا ہے اور دکھا رہا ہے جو گریٹر اسرائیل ہے وہ کہاں تک ہے؟ مدینہ المنورہ تک ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں، مدینہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. یہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، یہ خیبر ہمارا ہے، ہمیں نکالا تھا یہاں سے بنو نذیر، کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نکالا آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ علیہ السلام نے انیشیٹ نہیں کیا، ان کی عہد شکنی. انہوں نے مسلمانوں کے کمر میں جو ہے نا وہ جو خنجر کھوپ رہے تھے،
اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہاں سے پھر نکالا. یہ کہتے ہیں یہ تو جگہ ہماری تھی، ہمیں یہاں سے نکالا گیا، اس لیے ہم جو ہے یہ جگہ واپس لیں گے. یہ بات بھی ان کی غلط تھی، یہ جگہ ان کی تھی نہیں، یہ تو بعد میں، یہ اگر اس کو بھی اگر آپ ڈرل ڈاؤن کریں تو یہ تو شام میں تھے، یہ تو بیت المقدس سے نکل کے آئے تھے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کے اندر، سیٹل ہوئے تھے یہاں پہ. یہ تو جگہ ان کی بھی نہیں تھی، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ تھی. تو خیر یہ اس وجہ سے آج دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جگہ ہماری تھی، ہمیں خیبر سے نکالا گیا، ہمیں جو ہے نا یہاں سے نکالا گیا مسجد مدینہ المنورہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف ایگزٹ دے دیا، انہیں کہ تم یہ لوگ نکل گئے. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ اپنے قلعے جو تھے ان کے، اس قلعوں کی جو چھت ہوتی تھی نا، چھتیں، اس میں جو لوہے کے جو گرڈر ہوتے ہیں نا، گرڈر، یہ اس کو جس کو شتیر کہتے ہیں، یہ وہ بھی اکھیڑ رہے تھے. اتنے حریص اور لالچی تھے کہ کسی طرح سے ہم کوئی چیز اپنی واپس نہ چھوڑ کر. اور اتنا پیسہ تھا ان کے پاس، اتنا ویلتھ کی کثرت تھی. روایات کتابوں میں لکھا ہوا سیرت کی، اپنے جب انہوں نے مال پیسہ جمع کیا تو 600 اونٹ تھے بنو نذیر کے، جو مال سونے چاندی سے لدے ہوئے تھے، وہ یہ لے کے نکلے ہیں یہاں سے مدینہ سے. اور انہوں نے جو سونا اور چاندی تھا اس کو جو ہے نا وہ جو اونٹ کی چرب ہوتی تھی نا، کھال، اس کھال کے اندر بند کر کر کے جو ہے نا وہ سونا اور چاندی کو یہاں سے لے کر نکلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹریٹ آرڈر سے ان کے خلاف، پہلا کہ یہ ہتھیار نہیں لے کے جا سکتے، اس کے علاوہ جو کچھ مرضی لے جائیں یہاں سے. ان کو اختیار دیا کہ جو یہاں سے اکھیڑ کے لے کے جا سکتے ہیں لے جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے نا وہ سیف ایگزٹ دیا. اور پھر یہ جو تھے اپنا جو ان کا تھا، یہ کھجوروں کے درخت بھی اکھیڑ کے لے کے جانا چاہتے تھے. جو کھجوروں کے درخت تھے ان کے، آپ ان کی جو ہے نا وہ سوچ کے اوپر دیکھیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ اپنے گھروں کو جو ہے نا وہ کر کے جا رہے تھے، تباہ وہ خراب کر کے جا رہے تھے تاکہ مسلمان ان کو استعمال نہ کر سکے بعد میں. اور جب بھی انہوں نے اپنا پورا بوری بسترا وہاں سے گول کیا ہے اور جب یہاں سے نکلے، اگلی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، جب ان کا پورا قافلہ یہاں سے نکلا ہے نا، تو اس قافلے کے آخر میں بنو نذیر کے جو راک سٹارز اور پاپ سٹارز تھے، جو سنگرز اور گانے بجانے والی عورتیں ہیں، وہ جو تھیں وہ پیچھے تھیں. اور وہ ڈھول پیٹتی ہوئے جو بینڈ باجے ہوتے ہیں نا، جو شادیوں میں ہم لوگ بینڈ باجے بجاتے ہیں، پورے بینڈ باجوں والی پوری جماعت تھی ان کے پیچھے بنو نذیر کے. اور آگے وہ مغنیات یعنی گانے بجانے والی سنگرز، پاپ سٹارز، اور ہے نا وہ راک سٹارز، پتہ نہیں کیا وہ گانے گا رہی تھی اور وہ ڈھول پیٹ رہے تھے. اور یہ بڑے اپنے طرف سے اپنی ذلت کو چھپانے کے لیے یہ خوشی مناتے ہوئے یہاں سے اپنا بسترا گول کرتے ہوئے نکل رہے تھے. اتنی ذلت کے ساتھ نکلے یہاں سے، اتنی ذلت کے ساتھ. اور ایک بات یہ نکلے ہیں اور یہاں سے ان میں سے کچھ لوگ آگے جا کے خیبر میں آباد ہوئے ہیں، خیبر جو مدینہ کے قریبی تھا دور، اور کچھ لوگ واپس شام میں جا کے آباد ہوئے ہیں. جب خیبر میں یہ آباد ہوئے آ کے، جب یہ خیبر میں داخل ہوئے ہیں تو یہ تو ذلت کے ساتھ مدینہ سے نکلے نا، لیکن وہاں خیبر کے لوگوں نے ان کو بڑا، کیونکہ وہاں پہ بھی کچھ یہودی تھے خیبر میں آباد تھے، تو ان کو بڑا ہیروز کے طور پہ نا پروجیکٹ کر کے بڑا ان کو استقبال کیا گیا. ان کا نا بنو نذیر والے اپنے منہ کے اوپر کالک ملواتے ہوئے جو ہے نا خیبر آ رہے ہیں، تو بڑا ان کو پرتباک وہاں پہ خیبر والوں نے استقبال کیا اور یہ ہیروز بن کے وہاں پر آئے. ٹھیک ہے، ہیروز. یہ ان کی آج بھی اسٹریٹجی ہے. اسٹریٹجی یہ کہ یہ حق کو باطل، باطل کو حق، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ. پروپیگنڈا وارفیئر، پروپیگنڈا وارفیئر. ریالٹی کچھ ہوتی ہے، دکھاتے کچھ ہیں. جس طرح سے یہاں پہ ریالٹی یہ تھی کہ یہ ان کو ذلیل اور رسوا ہو کے نکل رہے ہیں، لیکن اس ذلت کو یہ چھپا رہے ہیں بینڈ باجوں سے. اور وہاں پہ بنو جو ہے نا وہ یہ جو کیا کہتے ہیں خیبر والے ان کو اب ہیروز کے طور پہ پروجیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ولنز کو ہیروز کے طور پہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے. تو خیر یہ خیبر میں جا کے آباد ہوئے بنو نذیر کے لوگ، اور بعد میں عمر بن خطاب کے دور میں پھر انہیں خیبر سے بھی نکالا گیا. ان کے مقدر میں یہی ہے یہ یہودی، کیونکہ یہ انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ بھی یہ کیا. ان یہودیوں نے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بھی نافرمانی کی، ان کو بھی جو ہے نا تکالیف پہنچائی، ان کی نافرمانیاں کی، اور انہیں کہا کہ اذهب انت وربک وقاتل. موسیٰ علیہ السلام نے، یہی یہود تھے، یہی بنی اسرائیل، انہیں کہا کہ تمہیں اللہ نے حکم دیا جہاد کا، تو یہ چوڑے ہو کے بیٹھ گئے اور کہا اذهب انت وربک فقاتل انا ہاہنا قاعدون. اے موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں، جا کے لڑیں، انا ہاہنا قاعدون، ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں.
تو اس لیے ان کے مقدر میں جو ہے نا اللہ نے ذلت لکھ دی ہے، اور یہ ذلت یہ عارضی ان کو اللہ نہ کچھ عروج دیتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد ان کے اوپر کوئی نہ کوئی ہٹلر مسلط ہوتا ہے۔ 60 سال پہلے ان کے اوپر ہٹلر مسلط ہوا نا، تو اب اگلا سمجھ لیں ان کے اوپر ان کی جو ہے نا وہ عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برسنے والا بہت بڑا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ وَإِسْتَأَذَّنَ، قرآن کی آیت ہے ان یہود کے بارے میں، وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، تمہارے رب کا وعدہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان یہودیوں کے اوپر قیامت کی صبح تک اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا رہے گا۔ کبھی وہ شاہ کیا تھا وہ ٹائٹس کی شکل میں ہو، کب ہوگا، کبھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ان کو جو ہے نا جس طرح ذلت کے ساتھ نکالا گیا، کبھی وہ ٹائٹس کی شکل میں، کبھی وہ صلاح الدین ایوبی کی شکل میں ہوگا کہ کس طرح سے ان کو نکالا، کبھی وہ ہٹلر کی شکل میں بھی ہوگا، اور کبھی وہ حماس کی شکل میں بھی ہوگا۔ حماس نے بڑا نقصان پہنچایا ان کو، حماس، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کی، لیکن اللہ نے قرآن نے وعدہ کیے ہوئے ان یہودیوں کے بارے میں۔ اچھا خیر، بات ڈائیورٹ ہوگی۔ اچھا، اسی موقع کے اوپر پوری سورہ حشر نازل ہوئی ہے۔ سورہ حشر کی پوری جو آیات ہیں وہ اسی کی تناظر کے اندر، میں آپ کو کچھ آیات پڑھ کے سناتا ہوں سورہ حشر کی۔ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو زمین آسمان کا بادشاہ ہے، وہو العزیز الحکیم، جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ هو الذی، اب آگے اس پورے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، وہ اللہ ہی ہے جس نے ان یہودیوں کو اپنے گھروں سے نکالا، من اول الحشر، پہلی جمع ہونے کی باری میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا تو آپ علیہ السلام کو دوسرا ان پہ وار کرنے کی حاجت نہیں پیش آئی، پہلے ہی حملے میں انہوں نے سرنڈر کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے سرنڈر کر دیا، یعنی کہ آپ مسلمان جب پہلی دفعہ جمع ہوئے ان کے قلعے کے باہر تو انہوں نے فوراً جو تھا سرنڈر کر دیا۔ قرآن اس کو کہہ رہے لی اول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا، اے مسلمانوں تم گمان نہیں کر رہے تھے اس چیز کا، ان یخرجوا، کہ وہ اتنی جلدی اپنے قلعوں سے باہر نکل آئیں گے، گویا سرنڈر کر دیں گے۔ وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، اور یہ یہودی سمجھ رہے تھے کہ ان کے جو بڑے بڑے قلعے ہیں ان کو بچا لیں گے اللہ کے عذاب سے۔ جن قلعوں کا اندر یہ سہارا لیے ہوئے ہیں، یہ گمان کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ جو قلعے ہیں یہ انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ فاتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، پھر اللہ کا عذاب ان یہودیوں کے اوپر وہاں سے آیا جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ وہ اللہ کا عذاب کیا تھا؟ اللہ قرآن نے بتا رہا ہے وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، یہ بڑی اہم آیات ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کا خوف بٹھا دیا، اس خوف کی وجہ سے یہ مسلمانوں کے مقابلے میں آئے ہی نہیں۔ تو یہ جو روب ہے، روب، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں بیان کیا کہ نصرت بالرعب، اللہ نے میری مدد روب کے ذریعے سے کی ہے، روب، دبدبا، اور دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روب اور وجاہت کو دور سے محسوس کر لیتا تھا۔ تو یہ جو روب اور خوف ہے یہ ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی تھی، اور ان یہود کے اوپر بھی یہی جو ہے نا وہ روب اور دبدبا جو تھا وہ مسلط ہوا، جس کی وجہ سے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ آج بھی در حقیقت میں مسلمانوں کا روب کفار کے اوپر ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کے اندر وہ ہڈن پوٹینشل ہے، ان کے نوجوانوں کے اندر، ان میں سے کوئی بھی صلاح الدین ایوبی بن سکتا ہے، پھر ان میں سے کوئی بھی محمد بن قاسم بن سکتا ہے جو 17 سال کی عمر کے اندر بر صغیر کو فتح کر لے گا۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کے نوجوانوں کی، یہ جو نوجوان ہیں یہ محمدی ہیں، بے شک محمدی رنگ ان سے اترتا جا رہا ہے، بے شک یہ اپنے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں، لیکن ہے اندر سے محمدی، ہے محمد رسول اللہ کے ماننے والے۔ تو کسی بھی ٹائم ان میں سے کوئی بھی نوجوان اٹھ کر ہماری جو ہے نا وہ ہماری سلطنت کا تختہ الٹ سکتا ہے۔ ان کے اندر پوٹینشل ہے،
ان کے دلوں میں آج بھی خوف ہے مسلمانوں کا، آج بھی ان کے دلوں میں خوف ہے. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے. ہمارا تعلق کس سے ہے؟ ہمارا تعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ہماری نسبت آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، ہماری نسبت اللہ رب العزت سے ہے. تو اللہ نے ان قریش ان کے جو ہے نا وہ یہودیوں کے بارے میں کہا وَقَذَّفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اتنا روب تھا مسلمانوں کا ان کے دلوں کے اوپر. یہ کیا کر رہے تھے؟ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو اکھاڑ رہے تھے، یہ اپنے گھروں کی چگاٹھوں کو بھی اکھاڑ رہے تھے. گھروں کے اتنے بخیل تھے، اپنے گھروں کے دروازوں کو بھی اکھاڑ رہے تھے. یخربون بیوتہم بایدیہم، جس شخص نے اپنے ہاتھ سے بڑی محنت کے ساتھ گھر بنایا ہو اور وہ اپنے ہاتھ سے ہی اس کو اکھیڑ رہا ہو، تو اس کی کیا جو ہے نا وہ دل میں اس کی کیا وہ حالت ہوگی خوف کی. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ خوف کی وجہ سے، مسلمانوں کا روب دبدبے کی وجہ سے یہ اپنے ہی گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اگر انہیں اللہ جلا وطن نہ کرتا، انہیں یہی مدینہ کے اندر اللہ کی طرف سے بہت بڑا عذاب کا سامنا پڑا. اب دیکھیں عذاب کا مطلب یہ سمجھ لیں، عذاب کا مطلب یہ نہیں ہے صرف کہ جس طرح سے قوم عاد کے اوپر اللہ کے عذاب کا کورا برسا، قوم سمود کے اوپر، یہ خوف بھی اللہ کا عذاب تھا ان کے اوپر. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کس طرح سے کس وقت کس شکل کے اندر مدد کر دیں. کبھی وہ مدد اللہ کی ابابیل کی شکل میں آ سکتی ہے، کبھی وہ اللہ کی جو مدد یا عذاب ہے ان نافرمانوں کے اوپر وہ پانی کی شکل میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر آ سکتا ہے، کبھی وہ ایک فرشتے کی چنگھار کی شکل میں، جس طرح قوم جنا سمود اور ان کو جو ہے نا وہ چنگھار نے آ پکڑا اور یہ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، یہ جو ہے نا وہ اپنے منہ کے بل گرے ہوئے رہ گئے. تو اللہ نے یہاں پہ ان کے اوپر جو عذاب مسلط کیا وہ خوف کا عذاب تھا. اس لیے یہ خوف اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی سزا ہوتی ہے. خوف، یہ خوف غیر مسلم پہ اور آج مسلمان زیادہ خوف زدہ ہے. کس چیز سے خوف زدہ ہے؟ مسلمان خوف زدہ ہے اپنے فیوچر کے بارے میں، اپنے مستقبل کے بارے میں، اپنے جو ہے نا وہ اپنے کاروبار کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں خوف، اپنے اچھی جاب کے بارے میں، اپنے جو ہے نا وہ اپنی گاڑی کے بارے میں، نئی گاڑی لے کے اور وہ دل میں ایک ہوتا ہے کہیں باہر جو ہے نا وہ گاڑی اسکریچ نہ لگ جائے. تو یہ چھوٹے چھوٹے خوف کے اندر ہم لوگ آج شکار ہیں. ایمان والا جو ہوتا ہے وہ اس کے دل میں خوف نہیں ہوتا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ ان چھوٹے چھوٹے خوف اس کے دل سے نکل جاتے ہیں. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، ان کو یہ سزا کیوں دی گئی یہودیوں کو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن تھے. ومن یشاقق اللہ فإن اللہ شدید العقاب، جو اللہ کا دشمن ہے اس کے اوپر شدید سخت عذاب مسلط کیا جائے گا. ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، ایک اشکال یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درختوں کو کیوں اکھیڑا، کیوں ان کو جو ہے نا اکھیڑنے کا حکم دیا. قرآن کہہ رہا ہے اے نبی ما قطعتم من لینۃ، آپ جو درخت اکھیڑ رہے تھے، او ترکتموها قائمہ، یا وہ درخت جو چھوڑ رہے تھے ان کو اپنی حالت کے اوپر، فبإذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرضی سے کچھ نہیں کر رہے تھے، اللہ کی طرف سے حکم تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو براہ راست وحی کے ذریعے سے یہ گائیڈ لائن مل رہی تھی. قرآن اس کی جو ہے نا قرآن اس کو بیان کر رہا ہے کہ اے نبی آپ تو اللہ کے حکم کو پورا کر رہے تھے. میں بتا چکا عمومی حالات کے اندر تو یہی حکم ہے کہ ایسی چیزوں کو، فصلوں کو، باغات کو تباہ نہیں کیا جاتا. لیکن اگر کوئی وار اسٹریٹجی ہو اور وہی جنگلات یا وہی باغات اگر دشمن تک رسائی حاصل کرنے سے رکاوٹ بن رہے ہوں تو ان کو ہٹایا جا سکتا ہے. ایکسیپشنز ہر جگہ ہوتی ہیں. ما اف اللہ علی رسولہ، تو یہ قرآن کی آیات سورہ حشر کے اندر پورا جو ہے نا سورہ حشر کے اندر اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے. ایک جو عبداللہ بن ابی کا کردار تھا نا، وہ کس طرح سے قرآن نے بیان کیا اس کو دیکھ لیں. الم تر الی الذین نافقوا، کیا آپ نے اس منافق کو نہیں دیکھا؟ منافق یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، جو اپنے بھائی یہودیوں کو یہ پیغام پہنچا رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا؟ لئن اخرجتم، اگر تم جہاد ان کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جہاد کرو گے،
لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ، تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، ٹھیک ہے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تمہارے شانہ بہ شانہ کھڑے ہوں گے، وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ، اگر تمہیں قتل کیا جائے گا تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافق جھوٹے ہیں، ان کا سب سے بڑا جو وصف ہے ان کے نفاق کا وہ ہے ہی ان کا جھوٹ بولنا۔ لَإِن، قرآن کہہ رہا ہے لَإِن أُخْرِجُوا، اگر وہ نکلتے، اگر وہ مسلمانوں کے خلاف جہاد کرتے نکلتے، لا يخرجون معهم، یہ منافق کبھی ان کے ساتھ نہ دیتے۔ وَلَئِن قُوتِلُوا، اگر ان یہودیوں کا قتل کیا جاتا، لا ينصرونهم، یہ ہرگز ان کی مدد کو نہ آتے۔ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اور اگر بالفرض یہ ڈرتے ڈرتے منافق ان یہودیوں کے کا ساتھ دے بھی دیتے تو میدان جنگ میں یہ واپس دوڑ جاتے، اپنی پیٹھ پھیر کے واپس بھاگ جائے۔ ثم لا ينصرون لأنتم اشد رهبة في صدورهم من اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں اے نبی، اے مسلمانوں، لأنتم اشد رهبة، کمال آیت ہے، یہ اللہ سے زیادہ تمہارے سے ڈرتے ہیں، یہ اللہ سے نہیں ڈرتے اتنا جتنا تمہارا خوف ان کے دلوں کے اندر آ چکا ہوا ہے۔ لأنتم اشد رهبة في صدورهم من اللہ ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، کیونکہ یہ عقل نہیں رکھتے، ان کی عقل ان کا ساتھ نہیں دیتی۔ لا یقاتلونکم جميعا، تو یہ ان منافق کے بارے میں آیات تھی۔ تو یہ سورہ حشر پوری جو تھی وہ اسی بنو کبیر، یہ جو غزوہ بنو نذیر ہے، اس کے جو ہے نا وہ کانٹیکس کے اندر نازل ہوئی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین استغفروہ واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔